السلام علیکم، میں ہوں شیخ وحید احمد ایڈوکیٹ، اور آج آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام لائیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا سیشن ہے ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے، اور یہ ہمارا 14واں سیشن ہے، جو کہ ویسے بھی آج 14 فروری ہے۔ ناظرین، کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 14 فروری کو لوگ ویلنٹائنس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ اس بارے میں مختصر سی بات کروں گا کہ دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے کی 14 فروری کو منائی جاتی ہیں، تاہم پاکستان میں گزشتہ برس کی طرح اس مرتبہ بھی لوگوں کو کھلے عام اس دن کو منانے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے تمام ریڈیو اور ٹی وی چینلز کو ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ وہ ویلنٹائن ڈے کو فروغ نہ دیں۔ حکومت کی طرف سے اس دن پر عائد پابندی کی وجہ سے عوامی سطح پر ایسی کسی تقریب کی اجازت نہیں ہے جس میں اس غیر اسلامی دن کو منایا جائے۔ لوگ چاہے اس دن کو منانے کا فیصلہ کریں یا اس کی مخالفت کریں، اس کا فائدہ کاروبار سے منسلک لوگوں کو ضرور ہوتا ہے۔ مجھے کچھ پھول بیچنے والے اور کچھ بلونز بیچنے والے جو بچے ملے آج، انہوں نے بتایا کہ روزانہ کی نسبت آج ان کی سب سے زیادہ سیل ہوئی۔ عید کے علاوہ بس یہی ایک موقع ہے جس پر ان کے کاروباروں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دن ویلنٹائن ڈے کے عوام کے لیے خاص بنائے نہ بنائے مگر کاروباری حضرات کے لیے منافع بخش ضرور بنا دیتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ویلنٹائن ڈے اور یوم حیا ایک ساتھ منائے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ سرخ پھولوں کا تبادلہ کر رہا ہے تو وہیں ایک بڑا طبقہ یوم حیا کے عنوان سے حجاب، شرم و حیا اور اسلامی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں تقریباً سبھی جانتے ہوں گے، مگر آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یوم حیا منانے کا فیصلہ کب ہوا تھا۔ 9 فروری 2009 کو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ 9 فروری 2009 کو کے سال 2009 سے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا۔ ویلنٹائن ڈے منانے کے بجائے یوم حیا منایا جائے گا۔ اس طرح 2010 میں 14 فروری کو پورے صوبہ پنجاب میں اور پھر 2011 میں پورے پاکستان میں 14 فروری کو یوم حیا منایا گیا، اور یہ اقدام کرنے والے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اسلامی جمعیت طلبہ کے اس وقت کے ناظم جو تھے وہ کیسر شریف صاحب، انہوں نے یہ اقدام اٹھایا تھا۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مغربی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ملک میں ہماری اسلامی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے ایک دن کا آغاز کروایا۔ آج ہمارے اس پروگرام میں کوئی اسپیشل گیسٹ نہیں ہے، اور میں لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ جیسا کہ میں نے اس ایڈ کے ڈسکرپشن میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو اس لنک پر کلک کریں گے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیں گے۔ کیا آپ بھی اس دن کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو لائیو سب کو آپ کا پیغام چلا جائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں اس وقت کوئی گیسٹ آئے ہیں۔ ابھی تک کوئی گیسٹ تشریف نہیں لائے۔ میں تھوڑا سا اور مزید بتا دوں کہ ہر سال 14 فروری کو دنیا کے مختلف حصوں میں، بالخصوص مغربی ممالک میں، ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر محبت کرنے والوں کے درمیان مٹھائیوں، پھولوں اور ہر طرح کے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ نصرانی پادری ویلنٹائن کی یاد میں ہوتا ہے، جس کے نام کے ساتھ اس دن کو موسوم کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال ویلنٹائن ڈے پر مبارکباد کے 15 کروڑ کے قریب کارڈز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کارڈ بھیجنے کے حوالے سے کرسمس کے بعد یہ دوسرا بڑا موقع ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مغرب میں یہ سب تہوار مناتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے بارے میں قدیم رومن زمانے سے لے کر وکٹورین دور تک نظر ڈالتے ہیں۔ کیتھولک چرچ کی تاریخ میں کم از کم 3 مختلف افراد ہیں جن کے نام ویلنٹائن یا ویلنٹینوس تھے، اور ان تمام نے ہی اپنے نظریات اور اصولوں کی خاطر جان دے دی۔ ایک داستان تو یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی میں جب رومی بادشاہ کلاؤڈیوس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں مشکل ہوئی تو اس نے اس کی وجوہات کا پتہ لگایا۔
بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شادی شدہ لوگ اپنے اہل و عیال اور بات چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے شادی پر پابندیاں لگا دی۔ لیکن ویلنٹائن جو پادری تھا، اس نے اس شاہی حکم نامے کے خلاف اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف خود خفیہ شادی کر لی بلکہ لوگوں کو شادیاں بھی کرانے لگا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کی اور 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی۔ لیکن دوسری جو داستانیں ہیں ان میں بھی ایک اور داستان یہ ہے کہ ویلنٹائن کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے مسیحیوں کو رومیوں کی جیلوں سے فرار کروانے میں مدد کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں ان مسیحیوں کو مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جبکہ تیسری کہانی جو مجھے پتہ چلی تھی وہ یہ تھی کہ جیل میں قید پادری ویلنٹائن کو قید خانے کے جیلر کی کم عمر بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، جو جیل میں اس سے ملنے آیا کرتی تھی۔ پھانسی پانے سے قبل اس نے جیلر کی بیٹی کو خط لکھا، جس کے آخر میں لکھا تھا تمہارا ویلنٹائن۔ یہ واقعہ 14 فروری 270 سن کا ہے، اور یہ طریقہ بعد میں محبت کرنے والوں میں رواج پا گیا، اور آج تک اس دن کو محبت کے اظہار کے لیے کارڈز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تاہم ان تمام کہانیوں کے باوجود ویلنٹائن ڈے کی حقیقت آج تک پراسرار ہی سمجھی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک پریمیوں کا دن منانے کے لیے 14 فروری کی تاریخ اس لیے متعین کی گئی کہ یہ ویلنٹائن کی موت کا دن ہے۔ تاہم ایک دوسری روایت کے مطابق اس کو فروری کے وسط میں منانے کی وجہ یہ ہے کہ رومی 15 فروری کو اپنے ایک دیوتا لیوپرکیلیا کے نام پر سالانہ میلے کا انعقاد کیا کرتے تھے، لہذا کلیسا نے اس تاریخ کو ایک نئی مناسبت کے ساتھ مربوط کر دیا اور اسے دیوتا کے تصور سے آزاد کر کے مسیحی پس منظر میں وضع کر دیا۔ روایت کے مطابق لیوپرکیلیا میلے میں لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے تھے، اور مرد بغیر دیکھے جس لڑکی کا نام نکالتے وہی ان کی شریک حیات بنتی۔ 5ویں صدی کے اختتام پر اس تہوار کو کلیسا کی جانب ممنوع قرار دیا گیا، اور پایائے روم پوپ گیلائس نے 14 فروری کے اس بےہودہ تہوار کو ویلنٹائن ڈے میں تبدیل کر دیا۔ اگر داستانوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ویلنٹائن نے سب سے پہلے محبت کا رکا بھیجا تھا، تاہم عوامی سطح پر محبت کی عبارتیں تحریر کرنے کا رواج سن 1400 کے بعد شروع ہوا۔ اس حوالے سے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر معلوم سب سے پرانا کارڈ وہ قصیدہ ہے جو 1415 سن میں فرانسیسی شاعر چارلز نے اپنی بیوی کو اس وقت لکھ کر بھیجا تھا جب وہ لنڈن ٹاور میں قید تھا۔ یہ تو تھی اب تک کی کچھ معلومات جو کہ مجھے تھوڑی بہت پتہ تھی۔ کچھ گیسٹ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میاں وقاص ارشد صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو میاں وقاص ارشد صاحب، بہت شکریہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ، اور کہہ رہے ہیں سدا خوش رہیں آپ۔ تھینک یو وقاص بھائی، آپ بھی سدا خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کوئی گیسٹ، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ویلکم۔ میرے خیال سے مس عائشہ آپ کا نام ہے جو سامنے شو ہو رہا ہے۔ یس سر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار ایڈنگ می۔ تھینک یو۔ سر، آج کا آپ کا جو موضوع ہے گفتگو کا جی، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اسپیشل پروگرام ہم نے آج کا رکھا۔ جی سر، اس کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جی سر، فرسٹ آف آل تو میں پہلے آپ کا ہر فرسٹ آف پروگرام، آل تھینک یو سو مچ، آپ پہلے اپنا تعارف کروا دیں۔ سر میرا فل نیم عائشہ رحمان ہے اور میں فری لانسنگ کرتی ہوں۔ یو ایس اے کی مختلف قسم کی کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ میں ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس کرتی ہوں، اور اس جاب کے لیے مجھے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح۔ ویسے خواتین کے لیے گھر بیٹھے جاب کی کافی اپرچونیٹیز اب آ گئی ہیں، جیسا کہ ویب ڈیزائننگ ہو گئی، یا اس کے علاوہ فری لانسنگ ہو گئی، اور ای بکس ہو گئی، ڈیٹا انٹری کے کچھ کام ایسے ہیں جو کہ خواتین کو گھر بیٹھے اچھا روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے میں کچھ آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کل جی شور شور۔ پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے فری لانسنگ کے حوالے سے۔ آپ گھر صحیح۔ بیٹھے بغیر کسی باس کو فیس کیے ڈائریکٹ انٹر لنک کر کے کام کر سکتے ہیں، اور خواتین کے لیے تو سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنے گھر کو بھی بہت اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں،
اور اس کے علاوہ آپ کو کام کرنے کے لیے کسی دوسری جگہ پر نہیں جانا پڑتا. آپ اسلامی روایات کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی جگہ پر رہ کے گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ طریقے سے کام کر سکتے ہیں. زبردست. بالکل بھی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی انٹرویو وغیرہ کے لیے بھی نہیں جانا پڑتا ہوگا, یا کوئی منتھلی اسائنمنٹ, کوئی ویکلی کوئی آفس کا چکر لگنا, ایسا کچھ نہیں؟ نو سر, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو اگر وہ ہائر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا سارا سسٹم آن لائن ہوتا ہے. اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو ایک اچھا انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے, جس سے آپ کمیونیکیشن کر سکیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ. باہر جانے کے صحیح. لیے آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر آپ ویسٹرن یونین یا کسی اور وے سے اپنی سیلری وغیرہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو پھر کسی بھی آفس میں جانا پڑ سکتا ہے سیلری کلیکٹ کرنے کے لیے. مگر موسٹلی جو ہے وہ سیلریز بینک میں بھیج دیتے ہیں, جس کے لیے آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. زبردست. یہ تو بہت اچھا اقدام ہے, خاص کر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہمارے اسٹوڈنٹس, ہماری بہنیں جو گھر سے باہر جانا جن کے لیے بہت مشکل ہے, تو وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں. تو آپ جی ان کو کیا بالکل. کہنا چاہیں گی اس سلسلے میں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو روزگار کے مواقع جو ہیں ان پر کیسے حاصل کر سکتی ہیں ان کو؟ جی سر, سب سے پہلے تو میں یہاں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے آپ کا کمپیوٹر بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے. آج کل کمپیوٹر کا استعمال ہر بندہ جانتا ہے. آپ یوٹیوب سے ہیلپ لے سکتے ہیں, گوگل سے ہیلپ لے سکتے ہیں. یوٹیوب پر تو ہزاروں کی تعداد میں فری کورسز پڑے ہوئے ہیں. آپ ان فری کورسز کو جوائن کریں. کچھ ٹائم لگے گا, جس طرح آپ 16 ایئر 14 ایئر اپنی ڈگری کو دیتے ہیں, اسی طرح آپ کو اسکل سیکھنے کے لیے اگر اپنے 4 سے 5 منتھ ویسٹ کرتے ہیں اس پر, تو وہ آپ کو بعد میں بہت زیادہ بینیفٹ دیں گے. کیونکہ آج کل جو ہے پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت ہائی جا چکا ہے, گورنمنٹ جاب ملنا ایزی نہیں ہے. تو سب سے بہترین پلیٹ فارم ہمارے لیے یہی ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے, کہ وہ گھر بیٹھے ہی اسکل سیکھیں, آن لائن اپلائی کریں, مختلف قسم کے پروجیکٹس پر کام کریں اور ڈالرز کی فارم میں اپنی گھر بیٹھے سیلری لیں. صحیح. تو آج کا ہمارا سیشن اس حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اتنا کچھ بتایا, تھینک یو سو مچ. ہمارا ویلکم. پروگرام آج کے دن کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ویلنٹائن ڈے اور یوم حیا, پاکستان میں یوم حیا منایا جا رہا ہے اور باہر کے ممالک میں ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سر, سب سے پہلے تو میں پنجاب یونیورسٹی کے ہوئے اس اقدام کو بہت سراہوں گی, جو انہوں نے ہمارے معاشرے میں یوم حیا کا دن انٹروڈیوس کروایا. جی, کیونکہ پنجاب ہمارا یونیورسٹی کے معاشرہ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو اسٹوڈنٹ تھے اس وقت کے ناظم جو تھے کیسر شریف جی صاحب, جی انہوں نے یوم حیا کا دن متعارف کروایا تھا. 9 فروری 2009 کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور 14 فروری 2011 سے 10 سے جو ہے وہ آن ورڈ آگے جو ہے پہلے پورے پنجاب میں منایا گیا, اور پھر 2011 میں پورے پاکستان میں 14 فروری کو یوم حیا منایا گیا. سر, یہ بہت بہترین دن ہے, کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر مغرب کا کوئی تاثر نہیں پڑنا چاہیے. ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, اسلامی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں. تو ویلنٹائن جو ہے وہ ایک دوسرے معاشرے کی چیز ہے, جس کو ہم مغربی معاشرے کا نام دے سکتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ کافی ساری جہاں جنریشن ہماری چیزیں اپنا رہی ہے مغربی معاشرے سے, وہاں ایک یہ فیکٹ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ ویلنٹائن جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارمز, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, عام ہے, تو ہم لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اپنی ہی اسلامی روایات کو, اپنے اسلامی لاز کو دیکھیں, تو وہ ہمیں اتنی پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں اور اتنی آزادی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اسی میں رہ کے بہت اچھے سے مختلف دنوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ویلنٹائن جو ہے یہ ایک ٹوٹلی مختلف معاشرے کا ایونٹ ہے, جبکہ پاکستان میں جو ہے اسلامی معاشرے کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم جن ایونٹس کو لے رہے ہیں ان میں عید الفطر, عید الاضحیٰ, ہماری خوشیاں جو ہیں ان سے منسلک ہیں, نہ کہ ان لوگوں کے مختلف قسم کے جو بڑے گروہ ہیں ان سے منسلک ہوں گی. جیسے کہ ویلنٹائن آپ نے ابھی بتایا کہ ایک پادری تھے, تو وہ جی, ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ہم مسلمان ہیں تو ہم ان لوگوں کے نام پر الحمدللہ. اس دن کو بھی نہیں سیلیبریٹ کر سکتے.
بالکل، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مغربی روایات کو ہمارے اسلامی معاشرے میں کیوں فروغ دیا جائے؟ ایک تو پہلے جی یہاں پہ بالکل. پاکستان ہندوستان ایک ساتھ تھے، اور ان کی کافی ساری روایات ایسی ہیں جو اب تک ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں. اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوا ہے. تو اب تو پھر مغرب کی روایات بھی یہاں پہ لے کے آنا تو بہت مشکل جو ہے نا، ہمارے اپنے معاشرے کو خراب کرنے والی بات ہے. اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ذیشان نذیر صاحب بھی موجود ہیں، تو انہیں بھی کنیکٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ذیشان بھائی. آپ کا مائک میوٹ ہے ذیشان صاحب. ذیشان صاحب اپنا مائک میوٹ ہے، اس کو آپ کائنڈلی. جی اب ٹھیک ہے. السلام علیکم. بالکل بھی وائس نہیں آ رہی. ذیشان بھائی مائک کی آپ کی وائس جو ہے بالکل نہیں آ رہی ہے. آپ اس کو کائنڈلی سیٹ کریں. ہیلو. ذیشان صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مس عائشہ ہیں لائن پر. مس عائشہ کائنڈلی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے. جی سر، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہماری جو یوتھ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے سر پر ہے کہ ہم اس ویلنٹائن ڈے کو اپنے معاشرے میں فروغ نہ دیں. اس کے بجائے ہم یوم احیاء جو منایا جا رہا ہے یوم احیاء کے طور پر، اس میں اپنے حقیقی رشتوں کو مانیں اور ان کے ساتھ اس دن کو منانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ویلنٹائن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. بالکل، تھینک یو سو مچ. اور چلتے ہیں ذیشان صاحب کی طرف. ذیشان صاحب اپنا مائک ان میوٹ کیجیے، آواز نہیں آ رہی. سر ذیشان صاحب بالکل آواز نہیں آ رہی. یا تو آپ ہینڈ فری کا استعمال کریں، یا ایک بار پھر سے کنیکٹ ہوں. عبد الوہاب کھوکھر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عبد الوہاب کھوکھر صاحب. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمارا سیشن آپ ضرور جوائن کریں گے. آج کے ٹاپک پر بات بھی کریں گے. تو اس لنک پر کلک کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میں ایک بار پھر سے لنک کو کمنٹ کر رہا ہوں. ابھی تک کسی نے دوبارہ سے ہمارا سیشن جوائن نہیں کیا، تو ویلنٹائن کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ذیشان صاحب آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. آپ کائنڈلی اپنا مائک ٹھیک کریں. عدنان نذیر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب. میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانے کا کیا حکم ہے. تو میں بتا دوں، ویلنٹائن ڈے رومانوی جو ہے وہ جاہلوں کا دن ہے. اس دن کا جشن رومانیوں کے عیسائیت میں داخل ہونے کے بعد ہی جاری ہوا تھا. اس جشن کو ایک ویلنٹائن نامی پاپ سے جوڑا جاتا ہے، جسے 14 فروری 270 عیسوی کو پھانسی کا حکم دیا گیا تھا. اور اس دن برائی اور بے حیائی کے کام عام ہوتے ہیں. مسلمانوں کے لیے تو یہ ممنوع ہے، اور ایسے کاموں کی تو اجازت بالکل بھی ہمارا معاشرہ نہیں دیتا، ہمارا اسلام نہیں دیتا. اور مسلمان جو ہیں وہ کفار کے کسی بھی دن کو نہیں منا سکتے، اس لیے کہ تہوار منانا شریعت کا حصہ ہے. اس لیے شرعی نصوص کی پابندی ضروری ہوگی. سالانہ دن منانا ایک ایسا منہج مسلک اور شریعت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہج بنا دیا ہے. المائدہ میں ہے یہ 48 پہ. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا الحج میں، سورۃ الحج میں، ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے ہیں.
جیسے قبلہ نماز، روزہ وغیرہ، چنانچہ ان کے تہواروں میں یا دیگر عبادات میں شرکت کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ کسی ایک تہوار میں ان کی موافقت کرنا کفر پر موافقت ہے، چند جزیات میں موافقت کفر کی بعض جزیات میں موافقت شمار ہوگی۔ بلکہ تہواروں کی وجہ سے ہی مختلف شریعتوں میں امتیاز ہوتا ہے اور اسی سے کسی شریعت کے شعائر کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے تہواروں میں موافقت کفریہ شریعت اور واضح ترین کفریہ شعیرہ پر موافقت تصور ہوگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تہوار موافقت آخر کار خالص کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ تو سے ابھی شان صاحب سے ان سے بات
ویلکم بیک. آئی ایم ویری سوری فار دا انکنوینئنس. ہمارا نیٹ بہت خراب چل رہا ہے آج کل. ہم پھر سے اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام ویلنٹائنز ڈے اور حیا دن کے حوالے سے ہے، یوم حیا کے حوالے سے. اگر آپ میں سے کوئی اس ٹاپک پر بات کرنا چاہے. شان صاحب نے کمنٹ کیا ہے. السلام علیکم وحید بھائی. میں 14 فروری کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرد ہو یا عورت، مسلمان اگر دین اسلام کی تعلیمات اور حدود کو سمجھ لے تو انشاءاللہ یہود و نصارہ کی روایات خود ہی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. بالکل ذیشان بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات کی. آپ ذرا کنیکٹ ہوں اور ہمارے ویورز کو لائیو یہ بات خود سمجھائیں اور بتائیں تاکہ انہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے. مشہور کہاوت ہے کہ جو برائی کو نہیں جانتا وہ ایک نہ ایک دن برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے برائی سے بچنے کے لیے برائی کو برا جاننا ضروری ہے، اور برائی کی طرف لے جانے والے اسباب کی نشاندہی بھی لازمی امر ہے تاکہ ایک مسلمان برائی کے ارتکاب سے محفوظ رہ سکے. مغربی معاشرے کا مادر پدر آزاد ذہنیت کی بنا پر جو حال ہو رہا ہے، اور مادی ترقیوں اور آسائشوں سے فندور ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے حیوانیت کی سمت بڑھنے کا سفر جاری و ساری ہے. اس کے برے اثرات اسلامی معاشرے پر بھی پڑ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان غیر مسلموں کے ایجاد کردہ گناہوں سے بھرپور رسم و رواج اور تہواروں کی غلاظت میں ملوث ہو رہے ہیں. ان غیر اسلامی طریقوں میں سے ایک آج کے دور میں محبت کے نام پر ویلنٹائن ڈے منانا ہے. اس تہوار کا آغاز تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا مغربی ممالک سے ہوا، جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی اریانی جنسی بے روی کو وہاں ہر طرح کا قانونی تحفظ حاصل ہے. تہوار کے منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے بے پردگی بے حیائی کے ساتھ ملنا جلنا، تحفے تحائف کا لین دین لے کر فحاشی اریانی کے ہر مظاہرہ کا جتنا ہو سکے کھلے عام یا چور چھپ کے ارتکاب کیا جاتا ہے. شراب کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے. اسلامی معاشرہ میں نوجوان اس دن کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں،
बल्कि मुस्लिम मुआशरा की पाकीज़गी को भी इन बेहूदगियों से नापाक व आलूदा करता है। बदनिगाही, बेपर्दगी, फहाशी, अरियानी, गैर महरम लड़के-लड़कियों का मिलना, बातें करना और फिर इस नाजायज़ ताल्लुक को मज़बूत करने के लिए तहाइफ का तबादला और आगे बढ़कर न जाने क्या-क्या बदकारी तक की नौबत जैसी बुराइयां इस दिन के मनाने के नताइज हैं। दूसरों की बहन-बेटी की इज़्ज़त तार-तार होती है। इस दिन रक़्स, मौसीकी, मैख़ोरी, बदकारी के रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। इस्लामी तालीमात का सरेआम मज़ाक उड़ाया जाता है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि गैर महरम के साथ दोस्ती का नाता जोड़ा जाए, बल्कि इस्लाम ने हमें हया, पाकीज़गी की तालीम दी है। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में इरशाद फरमाया कि ए नबी, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए बहुत पाकीज़ा हुक्म है। बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पाकदामनी की हिफाजत करना और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें। और एक मुकाम पर फरमाया, ए नबी, अपनी अज़वाज, अपनी बिनात और तमाम मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये इससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो, बस वो तकलीफ ना दी जाए और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसी तरह एक और मुकाम पर फरमाया, तुम्हारे लिए पाकदामन औरतें उस वक्त हलाल हैं जब तुम उनके महर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो। और सूरह निसा में मोमिन औरतों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, मोमिन औरतें पाकदामन मोमिन औरतें पाकदामन रहती हैं, ना शहवत परस्त होती हैं, ना खुफिया दोस्त बनाने वाली होती हैं। और हदीस पाक में है कि हाथ का जना नामहरम को पकड़ना है, पाँव का जना हराम की तरफ चलकर जाना है और मुंह का जना बोसा लेना है। अबू दाऊद शरीफ में ये बताया गया है। और एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर में लोहे का गज घूम दिया जाएगा तो ये इसके लिए इससे बेहतर है कि वो ऐसी औरत को छू, इसके लिए हलाल नहीं। और शराब नोशी के बारे में तो हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी इज्जत की कसम, जो मेरा बंदा शराब का एक घूंट भी पिएगा, मैं उससे इतनी ही जहन्नमियों की पीप पिलाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब पिएगा उसकी 40 रोज की नमाज कबूल ना होगी। इतनी अहादीस और कुरानी आयात के हवाले ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन यही काफ़ी नहीं है कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बुरे कामों से मना फरमाया है। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं जो हवस परस्ती में रंगी हो, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। निशान साहब का एक और कमेंट है, वो कह रहे हैं कि बाहया और बापर्दा खवातीन इस्लाम की शहजादियाँ हैं। जी बिल्कुल, बापर्दा खवातीन बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि कोई पैकेट में रखी हुई चीज़ है, उस पर कोई मक्खियाँ नहीं भिन-भिना रही होती, जबकि जो सरेआम खुलेआम फिर रही होती हैं, उनको तो हर अच्छी बुरी नज़र देख रही होती है। जिशान साहब, आपने हमारे साथ कॉन्टैक्ट इस पे कमेंट्स पे ही बात करते रहना है, आप लाइव भी आए, लोगों को पता तो चले कि आप क्या बात कर रहे हैं। ये तो आपके कमेंट्स मैं ही पढ़कर सुना रहा हूँ। जिशान साहब कह रहे हैं कि जी वैलेंटाइन डे बेहयाओं और बेशर्मों का त्यौहार है। मुसलमान तो हयादार होते हैं और इज्जत और नामूस के मुहाफिज होते हैं। बिल्कुल। वकार राजपूत, वेलकम, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करके, जो कि कमेंट्स में एक बार फिर से मैं देने लगा हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके आप दोबारा से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे साथ इस सेशन में आज के दिन के टॉपिक के हवाले से बात कर सकते हैं। मैं ज़रा लिंक शेयर कर दूं एक बार फिर से।
فالوئنگ لنک جو کہ اس وقت وائس آف APL کی طرف سے ہمارے کمنٹس میں آیا ہوا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں کون اس وقت شامل ہے۔ وقاص ارشد صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تھینک یو وقاص بھائی۔ عبدالوہاب کھوکھر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ عدنان نذیر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محمد ارشد بھنگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آپ آئے ہیں آج؟ محمد ارشد صاحب ہم ویلنٹائنس ڈے اور یوم حیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج۔ ذیشان صاحب نے ایک آیت سینڈ کی ہے، شیطان تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ سورۃ النور آیت نمبر 21۔ عبدالوہاب کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب محبت کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ سر میرے کوئی خیالات نہیں ہیں محبت کے بارے میں تو اس کے حقیقی کے بارے میں ہی بات کر سکتا ہوں، اس کے مجازی کے بارے میں مجھے کوئی نالج نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اس بارے میں ایکچولی آج کے ٹاپک کے حوالے سے ٹاپک کے اندر ہی رہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، تاکہ ہم صرف اسی میں بات کریں۔ ویلنٹائنس ڈے اور یوم حیا کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں آپ تو آپ بھی لائن پر آ سکتے ہیں۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جو معاشرے میں اکثر پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے، اس طرح معاشرہ میں ہر فرد اس کا متلاشی نظر آتا ہے، اگرچہ ہر متلاشی کی سوچ اور محبت کے پیمانے جدا جدا ہوتے ہیں۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات چڑھتے سورج کی مانند واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام محبت اور اخوت کا دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگ محبت، پیار اور اخوت کے ساتھ زندگی بسر کریں، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت کو غلط رنگ دے کر محبت کے لفظ کو بدنام کر دیا گیا، اور معاشرے میں محبت کی بہت ساری غلط صورتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کی ایک مثال آج کے دن کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے کا منایا جانا ہے۔ ہر سال 14 فروری کو عالمی یوم محبت کے طور پر ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے والا یہ تہوار ہر سال پاکستان میں دیمک کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ملک میں پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے 2009 میں کیسر شریف کیسر شریف صاحب جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے 2009 میں، انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور 2009 سے آنورڈ 2010 میں پورے پنجاب میں اور 2011 سے پورے پاکستان میں یوم حیا کا دن منایا جاتا ہے۔ وقار راجپوت صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سوری وکیل، میں آنا چاہ رہا ہوں لیکن نیٹ سگنل پرابلم ہو رہا ہے۔
وقار صاحب میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. بلکہ انہی کمنٹس میں وقار صاحب آپ کو انہی کمنٹس میں لنک مل جائے گا. آپ اس پر کلک کریں, اپنا مائک اور کیمرہ الاؤ کریں اور تشریف لے آئیں اسٹوڈیو میں. وقار صاحب آپ کو لنک مل گیا ہوگا. میں دوبارہ سے سینڈ کر دیتا ہوں. وقار صاحب کا کمنٹ ہے کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں کیونکہ ہمارا دین اسلام ہے. بے شک, بالکل صحیح بات کی آپ نے. اسلامیات, معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان اسکولز میں پڑھایا تو جاتا ہے, لیکن اس حساب سے نہیں کہ جس حساب سے پڑھایا جانا چاہیے, اور ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جانا چاہیے. عبد الوہاب صاحب آپ لنک پر تشریف لے آئیں, آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں پروگرام میں. عبد الوہاب صاحب میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. وقار صاحب نہیں لنک مل رہا آپ کو؟ چلیں میں خود ہی پھر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے دوبارہ سے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں, اور یوم حیا کے حوالے سے بھی. تو ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ رومیو کا تہوار ہے, جس کی ابتدا 1700 سال قبل ہوئی. پہلے یورپ روم میں 14 فروری کو تیونو دیوی کی وجہ سے مقدس مانا جاتا ہے. اس دیوی کو عورت اور شادی بیاہ کی دیوی سمجھا جاتا ہے. ویلنٹائن نامی ایک پادری نے خفیہ طریقے سے شادیوں کا اہتمام کیا. جب شہنشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو قید کر دیا, اور آج اسی نسبت سے ویلنٹائن ڈے دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے, مغربی ممالک میں زیادہ تر.
اور پہلے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی تھی کہ ایک دوسری روایت کے مطابق ویلنٹائن ڈے کا آغاز رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے ہوا، جس کو محبت کا دیوتا بھی کہتے ہیں۔ اسے مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں قید میں رکھا گیا، پھر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ قید کے دوران اس نے جیلر کی بیٹی سے پیار ہوا۔ اس نے اس کے نام ایک الوداعی محبت نامہ چھوڑا، جس پر دستخط سے پہلے لکھا تھا کہ تمہارا ویلنٹائن۔ اس کی یاد میں لوگوں نے 14 فروری کو یوم تجدید محبت منانا شروع کر دیا۔ یوم حیا منانے کی روایت جو زیادہ پرانی نہیں لیکن پاکستان میں بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اس روایت کو شروع کرنے کا سہرا اسلامی جمعیت طلبہ کے سر ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ یوم حیا منانے کا فیصلہ 9 فروری 2009 کو پنجاب یونیورسٹی میں کیا گیا۔ ویلنٹائن کے مقابلے میں اس روز کو یوم حیا کا نام اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب کے ناظم نے دیا، انہوں نے اس روز میڈیا کو بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی میں 14 فروری کو جامعہ پنجاب میں ویلنٹائن کی بجائے یوم حیا منایا جائے گا۔ پاکستان میں 2012 سے ویلنٹائن ڈے کے روزہ ویلنٹائن ڈے کے روز جو ہے وہ یوم حیا منایا جاتا ہے۔ اب اس دن کو منانے میں تمام مذہبی اور اسلام سے محبت کرنے والے افراد شامل ہو چکے ہیں۔ اب یہ روایت بنتی جا رہی ہے۔ یوم حیا منانے والوں کی بڑی کامیابی ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی ملی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری سطح پر ویلنٹائن ڈے منانے اور میڈیا پر اس کی تشریح اور اس کے تشہیر کرنے سے روک دیا تھا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ عوامی مقامات پر ویلنٹائن ڈے نہ منانے دے۔ عدالت نے اپنے حکم پر وزیر اطلاعات اور پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے حکام سے کہا کہ میڈیا کو ایسے پروگرام کی کوریج سے بھی روکا جائے۔ تو بات کرتے ہیں کہ حیا دراصل ہے کیا۔ میرے اور آپ کے ذہن میں حیا سے متعلق بہت سی تعریفیں ہوں گی، لیکن بہترین تعریف جو ہے وہ امام مودودی کی کتاب میں موجود ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ اسلام کی اصطلاح میں حیا سے مراد وہ شرم ہے امر منکر کی جانب مائل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت کے سامنے اور خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب ہے پردہ، اس میں یہ انہوں نے لکھا۔ ایک اور جگہ امام مودودی اپنی مارکۃ الآراء تصنیف جو ہے پردہ میں لکھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ناجائز صنفی تعلقات کو روکنے کے لیے عورتوں اور مردوں کے درمیان حجابات حائل کرنا اور معاشرت میں ان کے آزادانہ اختلاط میل جول پر پابندیاں عائد کرنا دراصل ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر حملہ ہے۔ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ گویا تمام افراد کو بدچلن فرض کر لیا گیا ہے، اور یہ کہ ایسی پابندیاں لگانے والوں کو نہ اپنی عورتوں پر اعتماد ہے نہ مردوں پر۔ بات بڑی معقول ہے، مگر اسی طرز استدلال کو ذرا آگے بڑھائیے۔ ہر تالا جو کسی دروازے پر لگایا جاتا ہے گویا اس امر کا اعلان ہے کہ اس کے مالک نے تمام دنیا کو چور فرض کر لیا۔ ہر پولیس والا جو ہے، ہر پولیس مین کا وجود اس پر شاہد ہے کہ حکومت اپنے تمام رعایا کو بدماش سمجھتی ہے۔ ہر لین دین میں جو دستاویز لکھوائی جاتی ہے وہ اس امر پر دلیل ہے کہ ہر ایک فریق نے دوسرے فریق کو خائن قرار دیا ہے۔ اس طرز استدلال کے لحاظ سے تو آپ ہر لمحے چور، بدماش، خائن اور مشتبہ چال چلن کے آدمی قرار دیے جاتے ہیں، مگر آپ کی عزت نفس کو ذرا سی بھی ٹھیس نہیں لگتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صرف اسی ایک معاملہ میں آپ کے احساسات اتنے نازک ہو گئے ہیں؟ قرآن پاک سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حیا مرد اور عورت دونوں کا یکساں اخلاقی وصف ہے۔ یہ وصف ہمیں پوری آبوتاب کے ساتھ قصہ آدم و حوا میں نظر آتا ہے، جب دونوں میاں بیوی نے ابلیس کے دھوکے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور ان کا جنت کا لباس اتروا لیا کہ دونوں کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا، اور اس حالت میں انہیں اور کچھ نہ سوجا تو انہوں نے فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھانپنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 20 میں جو ہے یہ کہا گیا۔ تو اسی طرح حیا سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارشادات ربانی بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ قرآن حکیم کی سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن خواتین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو نامحرم پر ظاہر نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہے، اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، یعنی کہ ایمان و حیا لازم و ملزوم ہے۔
ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.